السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ حجرات کا مطالعہ شروع کریں گے۔ البتہ کل تراویح میں قرآن سنتے ہوئے مجھے خیال یہ آیا کہ آیت نمبر 10 سورہ فتح کی شاید اس کا ایک جملہ بیان ہونے سے رہ گیا تھا، تو تلاوت میں پہلے سورہ حجرات کی کر رہا ہوں، البتہ اس کے بعد ہم سورہ فتح کی آیت نمبر 10 کا ایک حصہ میرا خیال ہے کہ شاید وہ مجھ سے رہ گیا تھا، وہ پڑھ کے اس کی ذرا سی وضاحت کر کے سورہ حجرات کا مطالعہ شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ کل مجھے تراویح سننے کے دوران محسوس ہوا کہ سورہ فتح کی آیت نمبر 10 کا ایک حصہ شاید بیان ہونے سے رہ گیا تھا، وہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں اور دو باتوں کی وضاحت، اور پھر سورہ حجرات کا مطالعہ شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ سورہ فتح کی آیت نمبر 10 میں بیعت کا ذکر تھا، بیعت رضوان کا بیان تھا۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بے شک اے نبی علیہ السلام جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں وہ بیعت کر رہے ہیں اللہ سے۔ عالم ظاہر میں رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت ہوئی، لیکن حقیقتاً یہ بیعت اللہ سے ہے۔ بیعت کے معنی بیچ دینے کے، سودا کرنے کے ہیں، اور سورہ توبہ آیت نمبر 111 میں اس سودے کا ذکر ہے کہ بیعت تو تمہاری اصلاً اللہ سے ہے، فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، اس بیع پر، اس سودے پر خوشیاں مناؤ جو تم نے اللہ سے کیا۔ مگر عالم ظاہر میں جب رسول موجود تو رسول کے ہاتھ پر بیعت ہوتی تھی، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد میں نے عرض کیا تھا پوری امت میں 14 صدیوں میں جماعت بنانے کا طریقہ وہ بیعت کی بنیاد پر رہا۔ جو حصہ میرا گمان ہے کہ رہ گیا تھا وہ اب ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ یہ ہے صحابہ، 1400 صحابہ جو نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، اور ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ ضمناً ایک اور بات، جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، یہ حدیث میں بھی ذکر ہے اور یہاں قرآن میں اشارہ بھی ہے۔ تو جب اجتماعی طور پر لوگ دین کے لیے محنت کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی نصرت بھی ان کے شامل حال ہوتی ہے۔ فمن نکث فإنما ينکث علی نفسہ، بس جس کسی نے عہد کو توڑا تو بے شک اس نے اپنی ذات کے برے کے لیے توڑا۔ ومن اوفى بما عاہد علیہ اللہ، اور جس نے عہد پورا کیا جو اس نے اللہ سے کیا تھا، فسیؤتیہ اجرا عظیما، تو ان قریب اللہ اسے اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اور دوسری وضاحت یہ تھی کہ بیعت کے حوالے سے بڑا پیارا خطاب اور کتابچہ ہے استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، اور دلچسپ بات ہے کہ غالباً شکاگو امریکہ میں وہ خطاب کیا تھا، اور بڑی اللہ تعالیٰ نے ان کو یکسوئی عطا فرمائی۔ ہم جیسے لوگ تو ذرا پبلک کو دیکھ کر اور آڈینس کو دیکھ کر بات کچھ پلس مائنس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ نہیں خیال کرتے تھے، بالکل اسٹریٹ فارورڈ۔ امریکہ میں بھی بیٹھے تو بیعت کی بات کی ہے، اور بیعت ہی بنیاد ہے دین میں جماعت بنانے کی۔ یہ خطاب ان کا امریکہ میں ہوا تھا، کتابی شکل میں بھی ہے، اسلامی نظم جماعت میں بیعت کی اہمیت۔ یہ کتاب چاہے مکتبے سے بھی مل جائے گا اور ہماری ویب سائٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اب آئیے آج کا نصاب شروع کریں سورۃ الحجرات کے مطالعے سے۔ سورۃ الحجرات یہ بھی مدنی سورت ہے۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں قتال کا بیان تھا،
سورہ فتح میں مشن اللہ کے دین کا غلبہ اس کا بیان تھا. اب دین غالب ہو، اسلامی ریاست قائم ہو، اس تعلق سے بڑی قیمتی ہدایات سورہ حجرات میں. ملی سطح پر رہنمائی، ریاستی سطح پر رہنمائی، پھر ایک مسلمان معاشرے کے اجزاء اور ان کو جوڑنے والی باتیں کیا ہوں گی، اور ایک غیر مسلم معاشرے سے مسلمان معاشرے کا، غیر مسلم ممالک سے مسلمان ملک کا کیا رابطہ ہونا چاہیے، کیا بنیاد فراہم ہو سکتی ہے، اس کے لیے فراہم کی گئی ہے. یہ مباحث ہیں جو سورۃ الحجرات میں ہمارے سامنے آئیں گے انشاءاللہ. مزید برآں کل بھی میں نے عرض کیا تھا، ہمارے ہاں گریجویشن کے سلیبس میں مختلف یونیورسٹیز میں الحمدللہ سورہ حجرات اب بھی نصاب میں شامل ہے. اس کی مزید اہمیت یہ کہ اس میں 18 آیات میں 5 مرتبہ یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو کے الفاظ آئے، اے ایمان والو، اے ایمان والو. اللہ نے احکامات دیے 5 مرتبہ، اور 5 ہی مرتبہ تقوی کا ذکر آیا. اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. کل سے اور پرسوں سے ہم نوٹ کر رہے ہیں کتنی مرتبہ تقوی کا ذکر آ رہا ہے. یہ بنیادی مقصود ہے، مطلوب ہے بندے مومن کے حوالے سے. تو 5 ہی مرتبہ اے ایمان والوں کا انداز یا ایھا الذین آمنو، اور 5 ہی مرتبہ اللہ کا تقوی. کیوں؟ خوف خدا دل میں نہ ہو تو اللہ کی شریعت کے احکامات پامال ہوتے، بڑے بڑے احکامات کو پامال کیا جاتا ہے. تو خوف خدا یہ بار بار اس پر زور دیا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ایک اسلامی ریاست کا اصل اصول، اس کا بیان. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اپنے معاملات کو اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھاؤ. واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ خوب سننے والا، علم رکھنے والا ہے. اپنے معاملات کو اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ مومن ہو تو تم پابند ہو. حدیث مسلم میں الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. کافر اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے، حالانکہ اصل آزادی ایمان والوں کے لیے جنت میں، اور کافر یہاں پر اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے، لیکن مومن کے لیے پابندی. جو آج پابند کل جنت میں آزاد، اور جو آج لبرلزم کی باتیں کرے اور آزادی کی باتیں کرے، وہ کل جہنم کی بیڑیوں زنجیروں میں ہوگا. اللہ حفاظت فرمائے. جیسے ایک ایک بندہ مومن انفرادی سطح پر اللہ کے حکم اور اطاعت کا پابند ہے، ایسے ہی اجتماعی سطح پر بھی ایک مسلمان معاشرے کو، ریاست کو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کا پابند ہونا چاہیے. اللہ کی عبادت افراد کے ساتھ اجتماعیت سے بھی مطلوب ہے، اللہ کی عبادت اور اللہ کی اطاعت افراد کے ساتھ نظام کی سطح پر بھی مطلوب ہے. یہ ہے اصل اصول اسلامی ریاست کا، جو ایک نظریاتی ریاست ہوگی. اسی کی بہترین تعبیر پاکستان کے آئین میں بھی الحمدللہ موجود ہے، مگر اس کے بعد وہ انا للہ ہے کہ غداری کی جاتی ہے. کانسٹیٹیوشن میں موجود قرارداد مقاصد آبجیکٹو ریزولوشن 1949 سے پاس شدہ موجود ہے کہ ساورنٹی بلانگس ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اس ملک میں حاکمیت اعلیٰ وہ اللہ کی ہوگی، ہماری نہیں. اللہ اکبر. ہمارے ہاں حکمران کیا نعرے لگاتے اور سیاسی جماعتیں ساری کی ساری عوام کی حکمرانی. یہ کفریہ نعرہ ہے. حاکمیت اللہ کے لیے، ہم خلیفہ ہیں، نمائندے ہیں، ہماری نہیں چلے گی، اس کی چلے گی. تو پہلی بات حاکمیت اللہ کی. دوسری بات، نو لیجسلیشن وڈ بی میڈ ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ سنہ. کوئی دستور سازی اس ملک پاکستان میں قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگی. یہ بہترین تعبیر اس آیت کی ہمارے کانسٹیٹیوشن میں بھی موجود ہے. مگر اس کے بعد وہی کہ انا للہ ہی پڑھا جا سکتا ہے. اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے اور انہیں شریعت کے نفاذ کی توفیق عطا فرمائے. دوسری بنیاد، خاص طور پر جذباتی بنیاد اور عملی بنیاد، وہ ہے رسالت مآب علیہ السلام کی ذات بابرکات. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے بلند نہ کرنا. ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض، اور ان کے روبرو اس طرح زور سے نہ بولنا جیسے آپس میں ایک دوسرے سے زور سے باتیں کرتے ہو. ان تحبط اعمالکم، کہیں تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں. وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور بھی نہ ہو. دوبارہ عرض کرتا ہوں، حاصل کلام، اپنی آواز کو نبی علیہ السلام کی آواز سے اوپر نہ لے کے جانا، اور ان کے روبرو اس طرح لائٹ موڈ میں ہلکے انداز میں بات نہ کرنا جیسے ایک دوسرے کو پکار لے تو باتیں کر لیتے ہو. کیا ہوگا؟ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا. آدمی کو گناہ کا احساس ہو، توبہ کا احساس پیدا ہوگا تو کر لے گا نا. گناہ کو گناہ سمجھے گا تو توبہ کرے گا. ایک آدمی گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا تو توبہ کیسے کرے گا؟ اس قدر بڑی سزا ہے. نبی کی آواز سے آواز اوپر نہ جائے. اس آیت کے بعد صدیق اور فاروق رضی اللہ تعالی عنہما دونوں حضرات اتنے دھیمے انداز سے گفتگو کرتے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو فرمانا پڑتا، بھائی زور سے بولو، آواز نہیں آ رہی. کہتا اللہ کے پیغمبر یہ آ گیا، کہیں تمہارے لیے نہیں ہے.
تم ذرا زور سے تو بولو، اتنا بھی ادب نہ کرو کہ تمہاری آواز ہمارے کانوں میں نہ آئے. یہ ہے صحابہ کا دین اینڈ دیئر عمل. ایک صحابی، ان کا نام میرے علم میں نہیں ہے، ان کی آواز قدرتی طور پر بلند تھی، انہوں نے اپنے آپ کو گھر میں قید کر لیا، جماعت کی نماز میں آنا چھوڑ دیا کہ کہیں نبی علیہ السلام موجود ہو، میں کسی سے بات کروں آواز میری ویسے ہی بلند، اگر ان کی آواز سے بڑھ گئی تو میں تو گیا. اللہ کے پیغمبر کو پتا چلا تو ان کو بھی بلوایا جماعت کی نماز میں. بھائی تمہارے لیے نہیں ہے. کہا یا رسول اللہ میری تو آواز بہت بلند ہے. کہا نہیں تمہارے لیے نہیں. یہ ہے صحابہ کا احساس اس تعلق سے. نبی کی آواز سے آواز اوپر گئی نہیں کہ برباد. نبی کے حکم کا انکار کرے کوئی، نبی کی سنت کا انکار کرے، نبی کی اطاعت کا انکار کرے، کہاں کھڑا ہوگا؟ نبی کی ادا کا مذاق اڑائے، نبی کی تعلیمات کا مذاق اڑائے، کہاں کھڑا ہوگا؟ آواز سے آواز اوپر گئی تو نبی کی بات تو نیچے رہ گئی نا. کوئی انکار کرے سنت کا، کوئی انکار کرے اطاعت کا، کوئی انکار کرے حکم کا، کوئی مذاق اڑائے نبی علیہ السلام کی اداؤں کا. خدا کی قسم، جس مفتی شفیع صاحب فرماتے رحمۃ اللہ علیہ، جس نے اپنے چہرے پہ داڑھی سجائی ہے صرف اس لیے کہ میرے رسول کا چہرہ ایسا تھا. ایسے ہی ہے نا. اب کوئی اس کا مذاق اڑا رہے تو اپنی خیر منائے، وہ رسول کا مذاق اڑا رہے، وہ داڑھی والے کا مذاق نہیں اڑا رہا ہے. کوئی آج میری کسی بہن کا، کوئی ہماری کسی بیٹی کے لباس کا مذاق اڑاتا ہے، وہ نبی کے گھرانے کا مذاق اڑاتا ہے. برقعے کا اگر کوئی مذاق اڑاتا ہے، چادر کا اگر کوئی مذاق اڑاتا ہے، وہ نبی کے گھرانے کا مذاق اڑاتا ہے. سوچے کہاں کھڑا ہوگا. یہ ہے خطرناک مسئلہ. تو اگر آواز سے آواز اوپر تو کہاں بات پہنچی؟ یہ سب کچھ ہو رہا ہو تو بندہ کہاں کھڑا ہوگا؟ یہ ہے احترام نبوی، یہ ہے ادب النبی، یہ ہے رسول اللہ علیہ السلام کا احترام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ایسے نہ پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو، چلا کر رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے نام لینا، اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، بازاری گھٹیا زبان استعمال کرنا، عشق و معشوقی کی باتوں والا انداز اختیار کرنا، گانوں کی طرز پر نعت پیش کرنا، تمام مکاتب فکر کے مفتیان کرام کہتے ہیں یہ حرام ہے. چاہے بریلوی مکتب فکر کے علماء، دیوبندی مکتب فکر کے علماء، اہل حدیث مکتب فکر کے علماء فرماتے یہ حرام. کھیل تک کھلواڑ بنا دیا نبی کے حوالے سے گفتگو کو بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہاں بھی احترام رہے، ورنہ ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا. میں نے کہا تھا جذباتی لگاؤ بھی اللہ کے نبی سے، اور ایک عملی پہلو بھی. عملی پہلو کیا ہے؟ ساری امت دنیا میں مسلمان کہیں بھی آباد ہو، جمع کرنے والی شے اللہ کے پیغمبر کی سنت ہے. ہر مسلمان دنیا کے کونے میں کہیں بھی کھڑا ہوگا، نماز کے وقت رخ مسجد حرام کی طرف کرے گا، یکسوئی، یونٹی. جب مسلمان کے گھر میں بچے یا بچی کی ولادت ہوگی، 7ویں دن کیا کرے گا؟ عقیقہ کرے گا. ہر ایک کا یہ معمول ہے. جب مسلمان کے گھرانے میں نکاح ہوگا، یعنی نکاح شادی کا موقع، تو نکاح کا انعقاد کرے گا. میت ہوگی، غسل دے گا. یہ سارے معاملات میں یکسوئی کہاں سے آ رہی؟ یونٹی کہاں سے آ رہی؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی ذات بابرکات سے. تو یہ دوسری دستوری بنیاد اور اصولی بنیاد ایک اسلامی ریاست کے تعلق سے بھی اور ملی اور امت کی سطح پر بھی یہ اتنی بڑی بنیاد اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی ذات بابرکات کی روشنی میں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک جو لوگ اپنی آواز رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور پست رکھتے ہیں، دھیمی، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے آزما لیا ہے. مراد ان دلوں میں تقوی ہے، تبھی تو آوازیں دھیمی ہیں. ہمارے اعتبار سے کیا ہوگا؟ ان دلوں میں تقوی ہوگا تبھی تو نبی علیہ السلام سے محبت ہوگی، تبھی تو نبی علیہ السلام کا احترام ہوگا، تبھی نبی علیہ السلام کا ادب ہوگا، تبھی نبی علیہ السلام کی اداؤں کو محبت کی نگاہوں سے دیکھیں گے، تبھی آپ کی ایک ایک ادا کی حتی الامکان پیروی کی کوشش کریں گے، تبھی آپ کی باتوں کا حوالہ گفتگو میں آئے گا، تبھی دلیل آپ کی بات کو قرار دیا جائے گا، اپنی بات کو نہیں. یہ تقوی دلوں میں ہوگا تو یہی مظاہر ہوں گے. لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، بے شک اے نبی علیہ السلام جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں، اکثرهم لا يعقلون، ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے. ایک قبیلے کے کچھ لوگ آئے اور ظہر کے بعد ایسے وقت میں جب آپ علیہ السلام کے قیلولے کا معمول تھا، آرام کا وقت تھا، اور باہر سے آ کر پکارنا شروع کر دی، یا محمد اخرج الینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے محمد علیہ السلام ہمارے سامنے تشریف لائیے، ہماری بات سنیے. نبی علیہ السلام کی پرائیویسی اور ان کے آرام میں خلل واقع ہو گیا. اللہ فرماتے یہ عقل والے نہیں ہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ خود آپ علیہ السلام نکل کر ان کے پاس تشریف لاتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا. رسالت میں آپ علیہ السلام کی مجلس اور آپ کے دربار اور آپ کے آرام اور آپ کے معمولات، ان کا خیال اور لحاظ رکھنا چاہیے. اس کے ذیل میں علماء نے کچھ باتیں بیان فرمائیں، اور وہ ہیں
دینی ذمہ داروں کے حوالے سے بھی اور دنیا کے اندر بھی ذمہ داریاں تو ہوا کرتی ہیں لوگوں کے پاس. تو جو لوگ لوگوں کے ذمہ دار ہیں خاص طور پر دینی معاملات کے اندر، ان کے اوقات اور ان کے معمولات کا لوگوں کو خیال کرنا چاہیے. یہ تفسیر معارف القرآن میں آپ پڑھ لیجئے. معاذ اللہ میں کوئی اپنے لیے نہیں کہہ رہا ہے، کسی مدرس کے لیے نہیں کہہ رہا، اصولی بات جو مفسرین نے بیان فرمائی وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جو دینی ذمہ داریوں پر فائز ہوں، لوگوں کے بہت سارے معاملات جن کے ساتھ منسلک ہو گئے، اب ان کے اوقات کی اور ان کی پرائیویسی کا لحاظ رکھنا چاہیے اور ان کو ڈسٹرب اس طرح کرنا کہ ان کے معمولات میں خلل واقع ہو جس سے اجتماعی کاموں میں خلل واقع ہوگا، اس سے بھی گویا کہ منع کیا جا رہا ہے. اس وقت تو اللہ کے پیغمبر امیر جماعت تھے اور آپ ہی اللہ کے رسول اور آپ ہی ذمہ دار تھے مسلمانوں کے، مگر آپ کے جانے کے بعد اب عمراء بھی ہوں گے، ذمہ داران بھی ہوں گے، بہت سی ذمہ داری لوگوں کے پاس ہوں گی اجتماعی معاملات کے حوالے سے. اس تعلق سے جو ذمہ دار ہوں ان کے اوقات کار کا اور پرائیویسی کا خیال رکھنا چاہیے. یہ بات بھی علماء نے اس کے ذیل میں بیان فرمائی. واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور مسلسل رحم فرمانے والا ہے. مسلمانوں کے باہمی معاملات میں بعض اوقات افواہوں کی وجہ سے انتشار پیدا ہوتا ہے. یہ بات سورہ آل عمران میں بھی ہم نے پڑھی تھی، اسی نوعیت کی بات یہاں پر بھی آ رہی کہ کوئی خبر آ گئی تمہارے پاس تو تحقیق کیے بغیر آگے نہ بڑھاؤ. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی اہم خبر لے آئے، فتبینوا تو خوب تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالہ، کہیں تم نادانی میں کسی قوم کو نقصان نہ پہنچا بیٹھو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر تمہیں اپنے کیے پر نادم ہونا پڑے، شرمندگی اٹھانے پڑے. ایسا ایک واقعہ پیش آ گیا، تفصیل کا موقع نہیں، بعض صحابہ تشریف لے گئے، گمان یہ تھا کہ یہاں پر ایسے لوگ ہیں جو کافر ہیں یا ایسے لوگ ہیں جو دین اسلام کو پسند نہیں کرتے، قبول نہیں کرتے، لیکن یہ بات درست نہیں تھی اور انجانے میں ان کے خلاف کوئی اقدام کا اندیشہ تھا. خیر وہ نہ ہوا. تو اس تعلق سے بتایا گیا کوئی خبر اہم آئے تو تحقیق کے بغیر آگے نہ بڑھاؤ، ورنہ اس سے بڑا انتشار پیدا ہوگا اور جن لوگوں تک خبر پہنچی انہوں نے کوئی اقدام کر لیا اور کل پتہ چلا کہ خبر درست نہیں تھی تو اپنے کیے بس شرمندگی اٹھانی پڑے گی. اسی لیے حدیث میں ذکر آتا ہے، مسلم کی روایت ہے، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی کہ وہ سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق ایسے ہی آگے بڑھا دے. تو کم سے کم اہم خبریں جس کا امپیکٹ ہو معاشرے پر اجتماعی طور پر، کم سے کم ان کے بارے میں تحقیق ضرور کر کے پھر اس خبر کو آگے بڑھانا چاہیے. یہ مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کے حوالے سے ایک اہم ہدایت ہے. اب رسالت مآب علیہ السلام کے تعلق سے ایک اور قیمتی ہدایت، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، یاد رکھو کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اولین خطاب تو صحابہ سے ہو رہا ہے، بتایا جا رہا ہے تم میں سے کسی کے شوہر بھی ہیں، کسی کے سسر بھی ہیں، کسی کے داماد بھی ہیں، کسی کے بھتیجے بھی ہیں، کسی کے کزن بھی ہیں، بجا، مگر سب سے بڑی حیثیت کیا ہے؟ اللہ کے رسول ہیں. تو یہ حیثیت بالا رہے گی، سب سے رشتہ داروں کو بتایا جا رہا ہے. لیکن ایک اور بات دل میں آتی ہے، ہم سب بھی یاد رکھیں، آپ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں. اور جی مائیکل ایش ہارٹ نے ہسٹری کو اس نے ایویلویٹ کیا تو رسول اللہ کو نمبر 1 پر لے کر آگے لاتا رہے. رسول اللہ کو ضرورت نہیں ہے، وہ بیچارہ مجبور ہے. نیٹشے نے یہ کہا رسول اللہ کے بارے میں، لیمرٹائن نے وہ کہا رسول اللہ کے بارے میں علیہ السلام، گاندھی نے یہ کہا، شیکسپیئر نے یہ کہا، نیپولین نے وہ کہا. ارے کہتے رہے، لیکن اس سب نے انسان کہا ہے، رسول تھوڑا ہی مانے. میرے اور آپ کے رسول ہیں. آپ کی معاشی تعلیمات بہت قیمتی، معاشرتی تعلیمات بہت قیمتی، سیاسی تعلیمات بہت قیمتی، یہ بھی قیمتی، وہ بھی قیمتی. آپ نے یہ بتایا تو سائنس سے یہ فائدہ بتایا، آپ نے وہ بتایا تو سائنس سے وہ فائدہ. ارے سب بجا ہے، مگر میرے رسول ہیں. یہ اہم ترین بات. جب ڈسکشن ہو نا اللہ کے رسول کے بارے میں تو کسی عام انسان کی طرح ڈسکشن نہ کی جائے، نہ عام لوگوں یا انسانوں میں سے کچھ بڑوں سے کمپیریزن کی بات ہو جا. وہ ایسے جنگجو تھے اور وہ ایسی جنگ کرنے والا آدمی تھا اور رسول اللہ کی جنگ ایسی تھی، بالکل تھی، مگر میرے رسول سپہ سالار سے بڑھ کر اللہ کے رسول تھے. یہ کلیئرٹی رہنی چاہیے. آج مغرب ہم سے یہی چھیننا چاہتا ہے. اس ظالم نے بھی، میں ظالم ہی کہوں گا، ختم نبوت کے بارے میں بحث چھیڑ دی، چلا گیا اسلام آباد اور اس نے معافی نہیں مانگی ہے. یہ پلانٹڈ چیزیں ہو رہی ہیں، یہ پلانڈ کام ہو رہے اس ملک کے اندر کہ روح محمد ان کے جسموں سے نکال دو صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے ہائیڈ پارک کے اندر کھڑے ہو کر وہی جیزس کرائسٹ کو برا بھلا کہتے ہیں، معاذ اللہ، وہ بدبخت ہوں گے، وہ ظالم ہوں گے، ہمارے ہاتھ آ جائے گردن اڑائیں گے. چاہے کوئی عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے، چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے، یا وہ رسالت مآب علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے، ہمارے نزدیک احترام میں سب رسول واجب ہے، ہم تو گردن اڑائیں گے اس کی. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اپنے والد کا نام نہیں پتا ہے. یہ بدبخت، میں کیا عرض کروں، ناجائز نطفے سے پیدا ہونے والے یہ ڈینمارک میں بیٹھ کے ایسی باتیں کریں گے، ہائیڈ پارک میں بیٹھ کر ایسی باتیں کریں گے اور چاہتے کہ ہم مسلمان ہم بھی اسی سطح پر آ جائیں. نو،
ہی از اے میسنجر آف اللہ سبحانہ وتعالی. یہ اللہ کے رسول ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، جن کا ہر قول وحی کتاب ہے، جن کا ہر عمل وحی کتاب ہے. بعدس خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جن کی یہ شان ہے. یہ کلیئرٹی مجھے اور آپ کو رہنا ضروری ہے. اور خدا کی قسم اگر یہ بھی چلے گئی تو ایمان کی پونجی ہے کیا پھر ہمارے پاس؟ پھر ایمان کی پونجی بچے گی کیا میرے پاس، آپ کے پاس؟ تو وہ صحابہ جو رشتہ دار ہیں ان کو بھی بتایا جا رہا ہے، شوہر بھی ہیں، سسر بھی ہیں، والد بھی ہیں، داماد بھی ہیں، کزن بھی ہیں، سب کچھ ہیں، مگر اللہ کے رسول ہیں. اٹ شوڈ ریمین کلیئر ٹو ایوری ون. اب وہ تو صحابہ نے جانے لگا دی، ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اصل حیثیت وہ اللہ کے رسول. یہ کلیئرٹی بار 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 ہمارے سامنے رہنی چاہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. البتہ ایک اور اہم بات، لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، اگر اکثر باتوں میں وہ تمہاری بات مان لیں تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے. اللہ اکبر. تو اپنی چاہتے پیش نہ کرو، اپنے ارادے پیش نہ کرو، جو وہ عطا کریں اس کے مطابق عمل کرو. یہ تو صحابہ کو بھی بتایا جا رہا ہے. میرے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ یہاں فرمایا اکثر کاموں میں تمہاری بات مان لیں تم مشکل میں پڑ جاؤ. اس کو ریورس کریں، ان کی نہیں مانو گے تو مشکل میں پڑو گے. سمپل ایز دیٹ. ان کی نہیں مانو گے تو مشکل میں پڑ جاؤ گے. آج ہی ہو رہا ہے. نبی علیہ السلام کے طریقوں اور راستوں کو چھوڑ رہے ہیں تو معاشرتی سطح پر، معاشی سطح پر، اجتماعی سطح پر مشکلات ہیں. تو یہ کلیئرٹی رہے، انہی کی مانو گے تو اسی میں خیر ہے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، لیکن اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب کر دیا. اب صحابہ کی عظمتوں کا بیان، صحابہ ایز اے ہول پوری جماعت فرما رہے اللہ حبب الیکم الایمان، اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کو جاگزین فرما دیا. وزینہ فی قلوبکم، اسے تمہارے دلوں میں مزین فرما دیا. وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، اور اللہ نے ناپسند فرما دیا تمہارے لیے کفر کو اور فسق یعنی گناہ کو اور عصیان یعنی نافرمانی کو. یہ صحابہ کی عظمتیں، صحابہ کی عظمتیں. بڑا پیارا جملہ علماء کا، اللہ کے پیغمبر معصوم تھے خطاؤں سے پاک، صحابہ محفوظ تھے، صحابہ محفوظ تھے. کہیں ہو بھی گئی تو اللہ نے خطا کی معافی کا اعلان فرما دیا. قرآن حکیم میں کچھ واقعات ہم پڑھ چکے ہیں. اولئک هم الراشدون، یہی ہدایت پانے والے ہیں. فضل من اللہ و نعمہ، اللہ کے فضل اور اللہ کی نعمت سے. اللہ علیم حکیم، اور اللہ خوب علم رکھنے والا، خوب حکمت والا ہے. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قَتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، مسلمانوں کے اجتماعی معاملات. فرمایا کہ اگر ایمان والوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کرا دو. اللہ اکبر. کس کے گروہ لڑ پڑیں؟ ایمان والوں کے. کیا پتہ چلا؟ ایمان والوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، ایمان والوں میں غلط فہمی بھی پیدا ہو سکتی. سیدنا علی اما عائشہ کا یہ معاملہ ہوا تھا. وہ تو کوٹ کرتے ہیں جنگ جمل ہوئی تھی، یہ ہوا تو وہ ہوا تھا. اینڈ نہیں بتاتے، اینڈ نہیں بتاتے. اما عائشہ نے کہا کہ مجھ سے تو غلطی ہوگی، مجھے گھر سے باہر نہیں آنا چاہیے تھا. سیدنا علی نے کیا فرمایا؟ اماں مجھے معاف کر دیں، آپ کے بیٹے سے غلطی ہو گئی. اللہ اکبر. جس تاریخ کے واقعے ہمارے ہاتھ کوٹ کیے جاتے ہیں انہی کتابوں کے اینڈ پر یہ باتیں لکھی گئی. اما عائشہ کیا فرما رہی؟ جن کے علم میں وہ تاریخ آپ کے ذہن میں ہوگی، مختصر بات کہ مجھے گھر سے نہیں نکلنا چاہیے تھا، نہیں نکلنا چاہیے تھا. اور سیدنا علی کیا فرماتے؟ امی جان مجھے معاف فرما دیں، امت کی ماں ہے نا. یہ دو جملے کوٹ نہیں ہوتے، باقی سارا کوٹ کیا جاتا ہے. استغفر اللہ. تو ایمان والوں میں جنگ تک ہو سکتی ہے، تب بھی وہ ایمان والے رہیں گے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. ہمارے یہاں ذرا مسلکی اختلاف ہو جائے تو مسجدیں الگ ہو جاتی ہیں، مسلک کی بنیاد پر طلاقیں کرا دی جاتی ہیں، مسلک کی بنیاد پر کہ نہیں ہم رشتہ یہ والا نہیں لیں گے، نہ دیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اس سے آگے کی باتیں میں اپنی کیا عرض کروں، لفظ بھڑاس نکالنا بھی اچھا نہیں. درد دل آپ کے سامنے بار بار عرض کر چکا ہوں. قرآن کہتا ہے کہ جنگ ہو سکتی ہے، اتنا اختلاف پیدا ہو سکتا ہے، تب بھی ایمان والے رہیں گے. یہ اللہ کا کلام بتا رہا ہے. اچھا باقی لوگ کیا کریں؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان کے درمیان صلح کرا دو. پھر فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، پھر ایک دوسرے پر زیادتی کرے. فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، تو اس سے تم لوگ مل کر لڑو جو گروہ زیادتی کرتا ہے تاکہ وہ اللہ کے حکم کی طرف رجوع کرے. اللہ اکبر. یہ صلح ہو جائے مسلمانوں میں، جنگ ختم ہو جائے دو مسلمانوں کے گروہوں میں. یہ اتنا اہم معاملہ ہے کہ اگر ایک فریق کو تمہیں جنگ کر کے بھی صلح پر آمادہ کرنا پڑے تو جنگ کر لینا، مگر صلح کرو. اللہ اکبر. یہ ہے قرآن.
البتہ اس کی تفصیل ہے، سوشل بائیکاٹ کیا جائے گا، سمجھایا جائے گا، بائیکاٹ کیا جائے گا، پریشر ڈالا جائے گا، یہ سب کچھ ہوگا۔ یہ بھی نہ ہو تو پھر تم سب مل کر اس فریق کے خلاف جنگ کرو جو زیادتی کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم یعنی صلح کی طرف لوٹ آئے۔ یہ صلح کی اہمیت ہے ہمارے دین میں۔ فَإِنْ فَاءَتْ، پھر اگر وہ رجوع کر لیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، تو ان دونوں کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دو، وَأَقْسِطُوا، اور انصاف کرو۔ ایسا نہیں کہ جو جنگ کے بعد آمادہ ہوا کچھ اس کے ساتھ تم زیادتی کر جاؤ، نہیں، آمادہ ہو گیا تو فرمایا کہ عدل کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف کرو۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ انما المؤمنون اخوۃ، بلا شبہ اہل ایمان بھائی بھائی آپس میں، ایمان کے رشتے کی بنیاد پر۔ مسلک بعد میں بھائی، مسلک اور جماعتیں اور فلاں کے فلاں استاد، فلاں کا فلاں مدرسہ، سب سرآنکھوں پر، یہ سب بعد میں ہے، ایمان کا رشتہ پہلے ہے، جو 2.25 ارب انسانوں کو ایک امت میں جوڑتا ہے۔ چاہے وہ میرا بھائی افریقہ کے اندر ہے، وہ آسٹریلیا کے اندر ہے، دا مومنٹ وہ سمجھ گیا کہ نظر آ رہا ہے مسلمان اور وہ کہتا ہے السلام علیکم، میں کہتا ہوں وعلیکم السلام، یہ آیت مجھے یاد رہنی چاہیے۔ اب اس کے مجھ پر، میرے اس پر بے شمار حقوق ہیں جو میرے دین نے اور آپ کے دین نے بتائے۔ انما المؤمنون اخوۃ، سارے کے سارے اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، بس اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو۔ کہاں جائیں گی وہ حدیثیں؟ کہاں لے کر جائیں گے؟ جو ہمیں بتا رہی مسلمان ایک عمارت کی مانند، ایک اینٹ دوسری اینٹ کے ساتھ مل کر عمارت کو مضبوط کرتی ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ مل کر اس عمارت کو مضبوط کرے۔ کہاں جائیں گے لے کے اس حدیث کو؟ یعنی کیوں عمل میں نہیں آ رہی کہ جہاں فرمایا کہ ساری امت مسلمہ ایک جسم کی مانند ہے، جیسے جسم کے ایک حصے عضو میں تکلیف ہو تو سارا بدن اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، اسی طرح ایک مسلمان کی تکلیف کو ساری امت کو محسوس کرنا چاہیے۔ قوم کی بیٹی عافیہ یاد رہتی ہے ہمیں؟ فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، شام میں جو کچھ ہو رہا ہے، ارے ہاتھ بھی اٹھتے ہیں دعاؤں کے لیے، بے حسی تو نہیں ہمارے اندر؟ اپنے شہر میں کیا ہو رہا ہے، ہاتھ بھی اٹھتے ہیں دعاؤں کے لیے، تنہائی کے اندر بات کر رہا ہوں، غور فرمائیے گا۔ یہ سب ہمارے بھائی، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں، ایک جسم کی مانند ہے۔ کہاں لے کے جائیں گے ان حدیث؟ فاصلحوا بین اخویکم، بس اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو۔ صلح کتنی اہم شے ہے، حدیث میں ذکر ہے کہ دو افراد کے درمیان صلح کرنے کے لیے اگر تمہیں جھوٹ بھی بولنا پڑے تو اس کی اجازت ہے، تفصیل ہے اس میں، جھوٹ کی بھی اجازت ہے۔ اس کے سامنے جاؤ، اس کی تعریف کرو، ارے جمعے میں تو دعا کرتا ہوگا سارے مسلمانوں کے لیے، کہہ دو بھئی دعا کرتے تمہارے لیے، اس کے پاس جاؤ تو اس کی تعریف کرو۔ یہ جھوٹ بھی بولنا پڑے تو بول دینا، صلح اتنی اہم شے ہے۔ اور نفل نماز، نفل روزہ، نفل صدقہ اس سے زیادہ قیمتی شے ہے۔ نفل نماز، نفل روزہ، نفل صدقہ اس سے زیادہ قیمتی شے ہے دو مسلمانوں کے درمیان صلح کرا دینا۔ اور تفصیلی واقعہ ہے، ایک قبیلے کی طرف اللہ کے پیغمبر تشریف لے گئے، جھگڑا ہو گیا، جھگڑا نمٹانے میں لگ گئے، رات گئے، آدھی رات آ کر واپس آپ نے صحابہ کے ساتھ عشاء کی نماز ادا فرمائی۔ اس قدر اہم ہے یہ صلح کرا دینا دو افراد کے درمیان۔ فرمایا کہ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ بار بار تقوی کا ذکر اس صورت میں بھی آ رہا ہے۔ اس کے بعد اگلی دو آیات میں 6 برائیوں سے روکا گیا ہے۔ 3 برائیاں وہ ہیں جو ہم کسی کی موجودگی میں کرتے ہیں، بڑا لائٹ سمجھتے ہیں، مگر یہ تینوں کبیرہ گناہ ہیں، کبیرہ گناہ۔ اور 3 برائیاں وہ ہیں جو ہم کسی کے پیٹ پیچھے کرتے ہیں، وہ بھی اکثر کبیرہ گناہ ہیں، اور کبیرہ گناہ جہنم میں لے جانے کے لیے کافی۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، عسى ان یکونوا خیرا منہم، ممکن ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہوں، ولا نساء من نساء، اور عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، عسى ان یکن خیرا منہم، ممکن ہے کہ جن عورتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والی عورتوں سے بہتر ہوں۔ پہلی بات مذاق سے روکا گیا، مردوں کا ذکر الگ ہے، عورتوں کا ذکر الگ ہے۔ پہلی بات تو اسلامی معاشرت میں اس بات کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ مردوں اور عورتوں کا آزاد اختیارات اور ایک دوسرے کا مذاق اڑائے۔ یہ تو آج کا ماحول ہے نا کہ سب کچھ چلتا ہے، لیکن اللہ کے نہیں چلتا۔
تو اسلامی معاشرت میں مردوں کا معاملہ علیحدہ ہوگا، عورتوں کا معاملہ دائرہ کار کے اعتبار سے علیحدہ ہوگا، جہاں نامحرم آ جائیں گے سٹنگ دونوں کی الگ ہو جائے گی۔ تو ایک تو یہ وجہ ہے۔ دوسری بات، عورتوں کی ذمہ داری کم رکھی، دائرہ کار چھوٹا رکھا، تو بعض اوقات چھوٹی چھوٹی بات پر بھی مسئلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ تمہاری ہیل چھوٹی کیوں ہے، یہ تمہارا پرس ہے وہ اس کا یہ زپ صحیح نہیں لگی ہوئی، چھوٹی چھوٹی بات پر مذاق اڑا دینے کا پہلو یہ خاص توجہ دلائی گئی ہے۔ البتہ مذاق کے تعلق سے آئی، مذاق میں کیا ہوتا ہے، اکثر و بیشتر تحقیر ہوتی ہے اور دوسرے کو گھٹیا اور حقیر ثابت کرنا ہوتا ہے، اور کئی مرتبہ بندہ اپنے آپ کو بالا تر سمجھتا ہے، اگلے کو گھٹیا سمجھتا ہے، مذاق اڑاتا ہے، یہ تکبر ہے، تکبر جہنم میں لے جانے والا ہے۔ مذاق کبھی کسی کی معذوری کا، کسی کی کم علمی کا، کسی کے مالی اعتبار سے کمزور ہونے کا، کسی کی گاڑی کے پرانے ہونے کا، کسی کے گھر کے پرانے ہونے کا، کسی کے لباس کے خستہ حال ہونے کا اڑا دیا جاتا ہے، حالانکہ ان کیفیات میں اسے رکھا اللہ نے ہے، تو گویا مذاق اڑانے والا اللہ کے فیصلے کے خلاف اپنا ریکارڈ جو ہے پیش کر رہا ہے۔ استغفر اللہ، یہ اور خطرناک بات ہے، اللہ تک بات جاتی ہے۔ یہ ہے معاملہ۔ البتہ اللہ کے پیغمبر نے مزاح کی مثالیں ہمیں عطا فرمائی، ایک دو میں نے آپ کو سنا بھی دی تھی۔ ایک صحابی آتے ہیں، اے اللہ کے پیغمبر مجھے اونٹ چاہیے، آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں اونٹ کا بچہ دوں گا۔ کہا نہیں مجھے اونٹ چاہیے سواری کے لیے، آپ نے فرمایا بھائی میں اونٹ کا بچہ دوں گا تمہیں۔ نہیں اللہ کے پیغمبر مجھے سواری کے لیے اونٹ چاہیے۔ وہ کہا اللہ کے بندے میں تجھے جو بھی اونٹ دوں گا کسی کا بچہ تو ہوگا نا وہ۔ اب مذاق کا پہلو ہے لیکن جھوٹ نہیں ہے اور تحقیر نہیں۔ ہمارے مذاق جھوٹ سے شروع ہوتا ہے، ذلیل کرنے پر ختم ہوتا ہے، یہ حرام ہے۔ مسلمان کی آبرو سے کھیلنا حرام ہے نا، تمہاری جان مال آبرو ایسے ہی دوسرے پر حرام، جیسے عرفے کا دن، ذی الحجہ کا مہینہ اور حرم کی حدود حرام ہے، ایسی جان مال آبرو حرام۔ تو مذاق کر کے دوسرے کی حرمت سے کھیلا جانا یہ حرام ہے، اس سے روکا گیا۔ اور فرمایا کہ جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو ممکن ہے بہتر ہو تم سے، تم کسی کے ظاہر کو دیکھ تو اللہ دل کو دیکھتا۔ آگے آیت نمبر 13 آئے گی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کی نگاہوں میں سب سے بڑھ کر عزت والا وہ ہے جو سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے۔ تم ظاہر کو دیکھ کے مذاق اڑا رہے ہو، اس کے دل میں تقوی اور اللہ کے ہاں اس کا مقام کتنا بلند ہو تمہیں کیا معلوم، تو مذاق نہ اڑاؤ۔ دوسری بات، ولا تلمزوا انفسکم، ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ، ذلیل نہ کرو، رسوا نہ کرو، ٹونٹنگ کرنا، ذلیل کرنے کی کوشش کرنا، یہ بعض اوقات اشاروں میں بھی ہوتا ہے، کامنٹس پاس کر کے بھی ہوتا ہے، اور تیش دلا کر بھی ہوتا ہے، اور اندر کی حمیت کو ابھار کر بھی ہوا کرتا ہے۔ یہ بھی دوسروں کی آبرو سے کھیلنا، تیش دلانا تاکہ غصے میں آ کے دو چار گالیاں دے اور پھر اس کی کریکٹر اسیسینیشن کی جائے، عیب نکالنے کی کوشش کرنا اور اس کو رسوا کرنے کی کوشش کرنا، یہ بھی دوسرے کی آبرو سے کھیلنے کے مترادف ہے، حرام ہے۔ نمبر 3، ولا تنابزوا بالالقاب، اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو، برے نام رکھ کر ایک دوسرے کو چڑھایا جاتا ہے، یہ عام لوگ بھی کر رہے ہوتے، لیکن اللہ معاف کرے مذہبی طبقات میں سے بھی کچھ لوگ کم نہیں۔ میں 4 آپ کے سامنے الفاظ عرض کرتا ہوں، بادل نہ خواستہ، دل نہیں چاہتا مگر لوگ گراوٹ کی اس انتہا پر پہنچ گئے کہ یہ حرکتیں کر رہے ہیں، بتانا پڑتا ہے۔ کھٹمل، 24 نمبر، مدنی طوطے اور گھوڑے کی طرح دم ہلانے والے، یہ شیعہ سنیوں کے ساروں کے بارے میں بات آ گئی اس میں۔ یہ الفاظ ہیں مذہبی طبقات کی، کچھ لوگوں کے، ممبر پر بیٹھ کر پبلک پلیسز پر مناظروں کے اندر یوٹیوب پر اپلوڈڈ موجود ہے۔ یہ گندی زبان، قرآن کہتا ہے بتوں کو بھی گالیاں مت دو، پڑھ چکے ہیں الانعام آیت نمبر 108، نفی کر دو شرکی، مگر گالیاں دینے کی اجازت نہیں ہے، بد کلامی کی اجازت نہیں ہے۔ یہ الفاظ ہمارے معاشرے میں شرم نہیں آتی، استغفر اللہ، یہ بھی حرام ہے۔ ولا تنابزوا بالالقاب، ایک دوسرے کو برے ناموں سے نہ پکارو۔ اس کے بارے میں مزید فرمایا، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان۔ اچھا جی، یہاں تجوید کے حوالے سے ایک اہم مسئلہ ہے، یہ ہے بئس الاسم، یہ لام ملے گا جا کے سین سے، قواعد کی بحث کا موقع نہیں ہے، یہ پڑھا جائے گا بئس الاسم، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد گناہ، یہ تو فسق ہے۔ 2 پہلو ہیں اس کے۔ نمبر 1، ممکن ہے ماضی میں کوئی کفر پہ تھا، اب اسلام میں آگے ایمان قبول کر چکا، کوئی اس کو ماضی کا تانا دے، اور ہمارے یہاں کسی اور اعتبار سے ہوتا ہے، کوئی ماضی میں گناہوں میں مبتلا تھا، توبہ کر لی نا، سچا ایمان قبول کر لیا، توبہ کر لی، اب اس کو اس کی ماضی کی باتیں یاد دلا کر عار دلایا جائے۔ اللہ اکبر، حدیث ترمذی میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، جس نے کسی کو اس کے سابقہ کسی گناہ پر عار دلایا، تیش دلایا، جس سے وہ توبہ کر چکا ہے، تو اللہ ایسے عار دلانے والے کو اس کی موت سے پہلے ایسی کسی حرکت میں مبتلا کر کے چھوڑے گا، ٹٹ فار ٹیٹ۔ تو ایک شخص ایمان لے آیا یا اس نے معاملہ ٹھیک کر لیا اور تم برے نام سے پکارو، برے تذکرے کر رہے ہو، اور اللہ معاف کر دیتا ہے، بندے معاف نہیں کرتے۔
دوسری بات، صاحب ایمان آدمی ہو. مسلمان کون ہے؟ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. مومن کون ہے؟ جس سے دوسرے لوگ امن میں رہیں. تو صاحب ایمان تو امن کا باعث ہوگا، صاحب ایمان تو سلامتی کا باعث ہوگا، چہ جائے کہ وہ برے ناموں سے دوسروں کو پکارے. فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَتُبْ، اور جو باز نہ آئے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی لوگ ظالم ہیں. اللہ اکبر. اللہ کہہ رہے ہیں یہ مذاق اڑانا، یہ عیب لگانا، یہ برے ناموں سے پکارنا، یہ لوگ ظالم ہیں. یہ اللہ کا کلام بتا رہا ہے یہ کبیرہ گناہ ہے. اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے اور ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اب تین وہ برائیاں جو پیٹ پیچھے کی جاتی ہیں، کیونکہ حوصلہ نہیں ہوتا نا، سامنے بات کرنے کا حوصلہ نہیں ہوتا، تو بالکل بھیگی بلی کی طرح پیچھے بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں. لیکن یہ بھی کتنے بڑے گناہ ہیں، آئیے پوچھیں قرآن سے. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو. ان بعد الظن اثم، بے شک بعض گمان وہ گناہ ہوتے ہیں، بلکہ بعض بدگمانیاں وہ گناہ ہوتی ہیں. برا گمان کسی کے بارے میں رکھنا، حالانکہ اچھے گمان رکھنے کے بھی امکانات ہیں. مثلا ایک چھوٹی سی مثال ہے، مسجد سے نکل رہے تھے ہم نے جہاں ریک میں اپنی چپلیں رکھی تھیں، جوتے رکھے تھے، وہاں دیکھا کسی نے ہمارے جوتے پہ ہاتھ رکھ دیا. فوراً کیا خیال آئے گا؟ چور. ایسے ہی ہے نا. حالانکہ اگلے لمحے کیا ہوا، 2 سیکنڈ نہیں گزرے، اس نے ہمارے جوتوں پر سے ہاتھ ہٹا کر اپنے جوتے اٹھائے چلتا بنا. جب یہ ہاتھ اس کا لگا تو ایک برا گمان آیا نا. حالانکہ یہ بھی تو گمان ہو سکتا تھا غلطی ہو گئی ہو، وہ اس کو شبہ ہو گیا ہو، امکان ہے نا. اچھا، ایک آدمی کو ہم فجر میں نہیں دیکھ رہے تو فوراً گمان کیا آتا ہے؟ ہاں رات کو سویا دیر سے ہوگا، خاک فجر میں آئے گا، ہے نا. اور پھر پتہ نہیں کتنے اور گمان ہم پیدا کریں گے. حالانکہ اس کے ساتھ اور بھی 10 گمان ہو سکتے ہیں. نمبر 1، وہ فجر میں کسی اور مسجد میں جا رہا ہو جہاں تلاوت اچھی ہوتی ہو. فجر میں کسی اور مسجد میں جا رہا ہو جہاں کسی کے درس قرآن ہوتا ہو. فجر میں کسی اور مسجد میں جا رہا ہو جہاں وہ شاید قرآن سیکھ رہا ہو سکتا ہے نا. امکان تو ہے. وہ اچھے امکانات کو چھوڑ کر برے امکان اسی کو ہم گمان کی جگہ دیں گے دل میں، تو بعض بدگمانیاں کیا ہوتی ہیں؟ گناہ. نمبر 2، ولا تجسسوا، اللہ اکبر، ایک دوسرے کے تجسس میں نہ پڑو. یہ اتنی گھٹیا بیماری ہے اور ایسی وائرل ہے کہ پورے کراچی میں اور پورے پاکستان میں پھیلے گی. ایک دوسرے کی ٹو میں نہ لگو. پتہ تو چل جائے ذرا کیا ٹو میں کیوں لگتا ہے آدمی. ایک تو کارپوریٹ سیکٹر ہے، انسائڈر انفارمیشن والی بات ہے، وہ تو کمپٹیشن کے مسائل ہوا کرتے ہیں. ایک گھروں کے اندر ہوتا ہے، دوستوں کے اندر ہوتا ہے، کلیگز کے اندر ہوتا ہے، ساتھ کام کرنے والوں کے درمیان. کبھی تو ان لاک چھوڑ کے جائے گا نا موبائل، کبھی تو ان باکس کھولا چھوڑ کے جائے گا نا، کبھی تو اس کا میں لفافہ کھول ہی لوں گا، اسٹیبل ہی تو لگانا ہوگا، لگا دوں گا، ذرا میں چیک تو کر لوں. ذرا کان لگا کے دیوار کے پیچھے 2 خواتین باتیں کیا کر رہی ہیں، ساس کس سے کیا باتیں کری، ذرا چھپ کے سن تو لوں میں. یہ بہو کس سے گفتگو کر رہی ہے، ذرا میں چیک تو کر لوں. کتنی گھٹیا بات ہے نا، اور ہے کتنی عام سی بات. قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ ولا تجسسوا، کسی کی ٹوہ میں نہ لگو. کیوں؟ پہلے برا گمان آتا ہے، پھر ٹوہ میں لگ کر کو تلاش کرتے ہیں. ایسے ہی ہے نا. اور تلاش کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ غیبت کرتے ہیں بدنام کرنے کے لیے. ایسے ہی ہے نا. تلاش کے بارے میں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا علیہ السلام، ابو داؤد کی حدیث ہے، دوسروں کے عیوب کی تلاش میں نہ لگو، دوسروں کے عیوب کو ٹٹولنے میں نہ لگو. اگر تم لوگوں کے عیبوں کو تلاش کرنے میں ان کے پیچھے لگو گے تو اللہ تمہارے پیچھے لگ جائے گا، اور اللہ جس کے پیچھے لگ جائے اللہ اسے اس کے گھر میں رسوا کر کے چھوڑے گا. استغفر اللہ. ہم کتنے تلاش کر لیں گے؟ 2 4 8 10. اور اللہ کو کتنے پتہ ہیں؟ اللہ تو کہتا ہے وہ بھی پتہ ہے جو تو بھول گیا ہے. کل پڑھیں گے سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 6 میں، احصاہ اللہ ونسوا، اللہ نے احاطہ کر رکھا ہے سارے کرتوتوں کا، لوگ بھول چکے. اللہ تو وہ کچھ بھی جانتا ہے جو ہم بھول چکے. ہم 2 4 تلاش کر لیں گے، اللہ تو سارے جانتا ہے. اللہ معاف کرے، اللہ میری آپ کی حفاظت کرے، پردہ ہی رکھے. اگر اللہ نے فلم چلا دی نا، استغفر اللہ، بس اس سے آگے کچھ کہنے کی ہمت نہیں. تو تم چاہتے ہو کہ تمہارے عیوب پر پردہ رہے، حدیث میں ہے تم بھی پردہ ڈالے رکھو، تجسس میں نہ پڑو، ٹوہ میں نہ لگو. اگلی برائی، ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم میں سے کوئی کسی دوسرے کی غیبت نہ کرے. کیا ہے؟ فیوریٹ ڈش. بہت سے معاملات میں کہتے ہیں نا کہ عورتیں مردوں کے شانہ بشانہ ہیں. اس معاملے میں تو مرد عورتوں کے شانہ بشانہ ہے، بالکل کوئی کمی نہیں، بالکل ایکویلٹی والی بات. اللہ معاف کرے. پسندیدہ فیوریٹ ڈش. 4 بیٹھے، ایک اٹھ کر گیا، 3 اس کے بارے میں شروع، وہ اٹھ کر آیا، اگلا اٹھ کر گیا، باقی اس کے بارے میں شروع. پھر پتہ بھی ہے غیبت کیا ہے. پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی قسم غیبت نہیں کر رہا، وہ تو ہے ہی ایسی، وہ تو ہے ہی ایسا. خاتونوں کی اللہ کی قسم اللہ معاف کرے میں غیبت نہیں کری، مگر وہ تو ہے ہی ایسی. تو کیا ہم نے. حدیث ابو داؤد شریف میں، تمہارا اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں ایسی بات کہنا جو اس میں موجود ہو اور اس کے سامنے کہیں جائے تو اس کو بری لگے، یہ غیبت ہے.
اور نہیں ہو تم کہو تو بہتان ہو جائے گا. یہی عام طور پر ہو رہا ہوتا ہے. اللہ مجھے بھی معاف کرے. یہ بار بار بیان میں لانا ضروری، ورنہ مجھے اور آپ کو احساس ہی نہیں ہوتا. ہم سب کمزور ہیں، بار بار ان باتوں کو بیان میں لانا ضروری. اچھا، غیبت بری بھی نہیں لگ رہی، زبان پر چھالا بھی نہیں پڑ رہا، کوئی خون کی الٹی بھی نہیں آ رہی، استغفر اللہ. نہ اگلے کو پتا چلا کہ وہ فون کر کے ہماری کلاس لے لے، یا کبھی سامنے آئے تو غصہ دے، پتہ بھی نہیں چلا. ایسے ہی ہے نا. قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کی لاش میں سے گوشت نکال کر کھائے، پس تمہیں کراہیت آئی نا؟ جتنا یہ گندا ہے عمل، مردہ لاش میں سے گوشت نکال کر وہ بھی بھائی کی کھانا، اتنا ہی غیبت کرنا برا ہے، گندا ہے، کراہیت والا ہے. بعض اوقات ہمیں انٹینسٹی، شدت کتنی ہے گناہ کی اندازہ نہیں ہوتا. تو ایسی مثال قرآن دیتا ہے. سود کے بارے میں کتنی خطرناک مثال. سود کا 1 درہم، بلکہ سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں. کم ترین کیا ہے؟ کوئی اپنی والدہ کے ساتھ زنا کرے. استغفر اللہ. اس کی شدت نہیں سمجھ آتی تو نبی نے یہ بتایا. غیبت کی شدت سمجھ نہیں آتی تو رب نے یہ بتایا، تاکہ کراہیت آئے اور ہم اس سے بچیں. البتہ عدالت میں گواہی دینی ہے تو برائی تو بیان کرنی پڑے گی. ماں مقصد ہے عدل کا تقاضا پورا ہو. دکاندار جو ہے وہ لوگوں کو جھوٹ بول کر مال بیچتا ہے، قسمیں کھا کر جھوٹی مال بیچ کر لوگوں کو لوٹتا ہے، تو اتنا بتا دے تاکہ اس کے شر سے لوگ بچ جائیں. کسی بچی کا رشتے کا معاملہ چل رہا ہے اور جو لڑکا ہے اس کے بارے میں کوئی برائی کا پتہ ہے کہ جس سے اس بچی کا گھرانہ، اس کی بچی کی زندگی تباہ ہو جائے گی، تو اتنا بتا دے بھائی بس ذرا بچ کے رہو. یا مقصد ہوتا ہے کسی کے شر سے بچانا. یہ گنجائش ہے، یہ جائز ہے. لیکن عام طور پر جو ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں، خواہ مخواہ کر رہے ہوتے ہیں، اس کی قطعاً گنجائش نہیں ہے. یہ 3 برائیاں وہ جو پیٹھ پیچھے کی جاتی ہیں: بدگمانی اور تجسس کرنا اور غیبت کرنا. فرمایا اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کی لاش میں سے گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، پس تمہیں اس سے گھن آئی، کراہیت آئی. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ خوب توبہ قبول فرمانے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہے. ان تمام برائیوں سے اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو بچنے کی توفیق دے. میں نے وقت زیادہ لیا ہے، مجھے اندازہ ہے، لیکن اسی لیے لیا کہ یہ برائیاں اتنی عام ہیں، یہ مسائل اتنے ہی عام ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اب ایک معاملہ کہ ایک اسلامی معاشرہ، لیکن دنیا میں جی رہے ہیں لوگ مسلمان. اسلامی ریاست اگر قائم ہو جائے تو اور بھی تو ریاستیں ہیں، کیا ہمارا لوگوں سے کانٹیکٹ کی بنیاد بنے گی؟ فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگوں ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے. وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور تمہیں کنبوں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ ایک دوسرے سے تعارف حاصل کر لو. سب کا خالق ایک اللہ ہے، سب کے اولین والدین ایک ہی، آدم و حوا علیہم السلام. اس ناطے سب برابر ہیں. حدیث میں ذکر آئے نا، گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقوی کے. اور اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا تھا، تم سب آدم کی اولاد ہو. کسی کی کوئی فضیلت تو تقوی کی بنیاد پر ہے. یہی آگے فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کی نگاہوں میں تم میں سب سے بڑھ کر عزت والا وہ ہے جو سب سے بڑھ کر اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہو. سارے انسانوں کی زبان الگ، رنگ الگ، خطہ الگ، مزاج الگ، برادریاں الگ، حتیٰ کہ مذاہب بھی الگ، لیکن سارے انسانوں میں 2 باتیں کامن ہیں: سب کا خالق ایک اللہ، سب کے اولین والدین آدم و حوا علیہ السلام علیہم السلام. اس ناطے ایک عالمی بھائی چارہ، یونیورسل بردرہڈ کو قائم کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے. اور اگلا معاملہ گورے کالے کا مسئلہ امریکہ میں بھی ختم نہ ہوا، اور شودر اور کیا ہوتا ہے نیچے والا، برہمن اور شودر کی جو ہے تقسیم، وہ بھارت جیسے سیکولر ملک میں بھی ختم نہ ہوئی. یہ بھی تب ختم ہوگی جب تقوی معیار بنے گا. ورنہ رنگ نسل زبان برادری کنبے کی بنیاد پر بڑی بڑی سیکولر ریاستوں کے اندر بھی یہ جنگیں ختم نہ ہو سکیں. تقوی ہی کو معیار بنایا جائے گا، تبھی ایک صحت مند کمپٹیشن معاشرے میں دکھائی دے گا، خیر کی اور نیکیوں کی باتوں میں آگے بڑھنے کے اعتبار سے. بہرحال ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا، خوب خبر رکھنے والا ہے. اگلی 2 آیات میں ایک بہت بنیادی مسئلہ سمجھایا گیا، وہی جس کو ہم اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب کہتے ہیں. پس منظر ہے کچھ لوگ آئے اور انہیں دعویٰ کیا ایمان لے آئے، بدو تھے. بتایا گیا کہ بھائی تم اسلام لائے ہو، بھی ایمان نہیں لائے ہو، ابھی تم نے قبول کیا، بھی دل میں اترا نہیں ہے. ہاں تمہارا قبول تو ہے اسلام، لیکن محنت کرو اور ایمان کو بھی حاصل کرو. تو اسلام اور ایمان میں یہ واحد مقام ہے قرآن میں جہاں فرق کیا گیا، ورنہ جو مسلم ہے وہ مومن ہے، جو مومن ہے وہ مسلم بھی. لیکن ایک ہے اقرار باللسان قانونی ایمان، ایک ہے تصدیق بالقلب حقیقی ایمان. مسلمان ریاست ہوگی تو شہریوں کے لیے اصل معاملہ کیا ہے؟ جو مسلمان ہے کلمہ گو ہے تو سب برابر ہے. اگر ایک شخص کا انتقال ہو، اس کے 2 بیٹے ہوں، ایک انتہائی پرہیزگار عبادت گزار، دوسرا انتہائی شرابی کبابی ہو،
اس شخص کی میراث تقسیم ہوگی تو دونوں کو کتنا ملے گا؟ برابر برابر. قانونی حقوق برابر ہیں لیکن حقیقت کے اعتبار سے زمین آسمان کا فرق ہے. تو شہریت کے لیے قانون کی بنیاد چلے گی مگر حقیقت بنیاد وہ حقیقی بنیاد ایمان کی جس کی بنیاد پر آخرت میں فیصلے ہونے. تو اقرار باللسان تصدیق بالقلب یہ فرق یہاں بیان کیا جا رہا ہے. قالت الاعراب آمنا یہ بدو یعنی دیہاتی کہتے ہیں ایمان لے آئے. قل لم تؤمنوا آپ فرمائیے تم ایمان نہیں لائے ہو ولکن قولوا اسلمنا بلکہ کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں. ولما يدخل الايمان في قلوبكم ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوگا. اسلام قبول ہے ایمان قبول نہیں. اسلام ٹھیک ہے ایمان کا دعویٰ قبول نہیں. ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. اللہ اکبر. وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرو لا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا تو اللہ تمہارے اعمال میں کمی نہیں کرے گا. یہ بھی بڑی پیاری بات ہے. یہ نئے مسلمان ہیں منافق نہیں ہیں دل میں نہیں ہے مگر اقرار کر لیا اب اسی میں محنت کرو نیک عمل کرو گے یہ اجر ضائع نہیں ہوگا کیونکہ اخلاص ہے. مومن دل میں ایمان نہیں ہے ٹھیک ہے منافق بھی نہیں ہے لیکن اخلاص کے ساتھ اگر آئے ہیں تو ابھی نئے مسلمان کا عمل بھی قابل قبول ہے انشاءاللہ تعالی. البتہ فرمایا کہ ان اللہ غفور رحیم بے شک اللہ غفور ہے رحیم ہے. البتہ اب کیا ہے حقیقی ایمان کیا ہے. ان کے بارے میں کہا تمہارے اقرار ٹھیک ہے لیکن دل کی تصدیق کا دعویٰ ٹھیک نہیں. بھی تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہ ہوا تو کوشچن یہ کہ دل میں ایمان کیا ہوتا ہے اور حقیقی ایمان کیا ہوتا ہے اور اس کا اظہار کیسے ہوگا. تو حقیقی مومن کی سچی اور پکی اور مکمل تعریف ہے جو اس مقام پر عطا ہو رہی ہے. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله بلا شبہ ایمان والے تو وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول علیہ السلام پر. ثم لم يرتابوا پھر کسی شک میں مبتلا نہ ہوئے. دل ٹھک گیا توحید پر آخرت پر رسالت اور دیگر عقائد پر دل ٹھک گیا. ثم لم يرتابوا کسی شک میں مبتلا نہ ہوئے. وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اور انہوں نے اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کیا اللہ کی راہ میں. اولئک هم الصادقون یہی لوگ سچے ہیں. دل میں ایمان ہوگا تو جہاد بتائے گا کہ دل میں ایمان ہے اور جہاد مستقل عمل اللہ کی کامل اطاعت 24 گھنٹے اس میں بھی محنت اللہ کی دعوت کو پھیلانے کے لیے بھی محنت اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کے لیے بھی محنت. یہ مستقل محنت یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. جان بھی لگے مال بھی لگے وقت بھی لگے صلاحیت بھی لگے. یہ عمل بتائے گا کہ بندے میں ایمان موجود ہے. یہ عمل بتائے گا. وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اور انہوں نے اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کیا اللہ کی راہ میں. اس تعلق سے جہاد فی سبیل اللہ اس موضوع پر بڑا پیارا کتابچہ اور خطاب ہے استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا. خطاب بھی دستیاب ہے کتابچہ بھی دستیاب ہے. اور اگلی بات یہ ہے یہ سورۃ الحجرات خاصی وضاحت سے آپ کے سامنے اس وقت رکھی جا رہی ہے. یہ زیادہ تفصیل سے آپ منتخب نصاب میں پڑھ سکتے ہیں. وہ منتخب نصاب جس کا تعارف کئی مرتبہ کرایا گیا اور اس میں یہ تیسرے حصے میں سورہ حجرات آخری درس کے طور پر شامل ہے. آڈیو میں ویڈیو میں اور تحریری شکل تمام اعتبارات سے وہ دستیاب ہے. اولئک هم الصادقون یہ لوگ سچے ہیں کہ جن کا عمل ثبوت پیش کر رہا ہے کہ ان کے دلوں میں ایمان موجود ہے تو ان کا ایمان کا دعویٰ سچا ہے. محض خالی خولی زبانی اقرار اور دعوے جو ہے وہ قابل قبول نہیں. قل اتعلمون اللہ بدینکم اے نبی علیہ السلام فرمائی کیا تم اللہ کو اپنی دینداری جتلاتے ہو. انہوں نے آ کر کہا نا ایمان لے آئے ایمان لے آئے اور یہ بھی کہا باقی لوگوں سے جنگی تبلا ہے ہم تو ویسے ہی لے کر آئے. تو کہا جتاتے کیوں ہو بھائی. واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض اور اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے. واللہ بکل شیء علیم اور اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. یمنون علیک ان اسلموا اے نبی آپ پر یہ احسان رکھتے ہیں کہ وہ اسلام لے آئے. کیوں احسان جتاتے ہیں بھائی. قل لا تمنوا علی اسلامکم آپ فرما دیجئے تم مجھ پر اپنے اسلام لانے کا احسان نہ رکھو. بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان بلکہ اللہ نے تم پر احسان فرمایا کہ اس سے تمہیں ایمان کی طرف ہدایت عطا فرمائی. ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. ہمارے لیے کیا ہے وہ جی روزہ بڑا لگ رہا ہے بڑی گرمی ہے. وہ بھائی اللہ کے بندے تیرے کو اکیلے کو تھوڑی گرمی لگ رہی سب کو لگ رہی. جتانے کی بتانے کی ضرورت کیا پڑی. بڑی مشکل سے زکوٰۃ کیلکولیٹ ہوئی اور بڑی مشکل سے میں پہنچا سکا ہوں. بھائی سب نے دیے زکوٰۃ آپ کو نرالے تھوڑے ہی. کیوں یہ جتانے کی باتیں ہو رہی. گن گن کے بتانا میں نے اتنے طواف کیے تھے اور گن گن کے بتانا کہ میں نے اتنے نفل پڑھے تھے. کس کو جتا رہے. اللہ کو سب معلوم ہے اور باقی اعمال کی اللہ کے لیے تو کوئی حیثیت نہیں. اللہ کا احسان مانو کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی ایمان کی. اللہ کا احسان مانو کہ اللہ نے توفیق عطا فرمائی نیکی کی اور اسی سے قبولیت کی دعا کرو. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یہ کیا جتانے والی بات اور اظہار کرنے والی بات. اللہ میری آپ کی ہم سب کی حفاظت رکھے. ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض بے شک اللہ جانتا ہے آسمان و زمین کی غیب کی باتوں کو. واللہ بصیر بما تعملون اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے ان باتوں کو اے لوگوں جو تم کام کرتے ہو.
اس کے بعد قرآن کی آخری منزل شروع ہوتی ہے سورہ قوف سے، یہ پڑھیں گے پھر انشاءاللہ 4 رکعت ادا کریں گے، اور آخری منزل جو سورہ قوف سے شروع ہو رہی ہے، اب پھر 7 مکی صورتیں آئیں گی سورہ واقعہ تک۔ آج 27ویں پارے میں آج انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ یہ 7 اب مکی صورتیں آ رہی ہیں۔ البتہ یہ جو آخری منزل ہے قرآن کی، اس کا اہم ترین موضوع ہے فکر آخرت، اور یہی سب سے اہم ترین مسئلہ ہے۔ آج مسلمانوں کی بدعملی کی وجہ یہ نہیں کہ انہیں پتہ نہیں کہ اللہ کے تقاضے کیا ہے، اکثر باتیں بنیادی پتہ ہے، بنیادی وجہ یقین نہیں موت کا اور آخرت کی زندگی کا۔ ایک بندہ جو شروع سے قرآن پڑھتا ہوا عرب آخر میں پہنچے تو فکر آخرت فکر آخرت فکر آخرت بار بار قرآن نے بیان کی، اور جب ہم آخری 2 پارے پڑھ رہے ہوں گے تو بیان ہی ڈراوے کا خاص طور پر آخرت کے، کہ یہ وہ ہے جو شے ہمارے عمل پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ اب آخری منزل اور اس کا مرکزی موضوع فکر آخرت کا بیان ہے۔ سورہ قوف اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی بڑی محبوب صورتوں میں شامل ہے۔ جمعے کی نماز میں بھی آپ اس کی تلاوت فرماتے تھے، عید کی نماز میں بھی آپ اس کی تلاوت فرماتے تھے۔ 3 رکوع اس میں ہیں۔ پہلے رکوع میں آخرت کا بڑا زوردار بیان، دوسرے رکوع میں اللہ کی صفت علم کا جامع بیان، اور تیسرے رکوع میں آخرت کے انجام کا تذکرہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف والقرآن المجید۔ قاف یہ حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے۔ قرآن مجید کی قسم، بل عجیب ان جاءہم منذر منہم، بلکہ ان لوگوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے خبردار کرنے والے رسول آئے علیہ السلام۔ فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، تو کافروں نے کہا کہ یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے۔ اذا متنا وکنا ترابا، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے دوبارہ کھڑا کیا جائے گا؟ ذالک رجع بعید، یہ تو بہت دور کا لوٹنا ہے، سمجھ میں نہیں آتی یہ بات۔ یہ آخرت کے منکرین کا بیان، اور ذہن میں تازہ کر لیجیے، مکی صورتیں پھر شروع ہو گئی۔ قد علمنا ما تنقص الارض منہم، ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ زمین ان کے جسموں میں سے کم کرتی ہے، ایک ایک جز جو کیڑے کھا رہے ہوں، ایک ایک جز جو وجود میں سے کم ہو رہا ہے، اللہ فرماتے ہم اس کو بھی جانتے ہیں، تو دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل۔ وعندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس محفوظ رکھنے والی کتاب یعنی لوح محفوظ ہے۔ بل کذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مریج، بلکہ انہوں نے حق کو جھٹلایا جبکہ وہ ان کے پاس آیا، بس وہ ایک الجھی ہوئی بات میں پڑے ہوئے ہیں۔ افلم ينظروا الى السماء فوقهم، کیا انہوں نے آسمان کی طرف نہیں دیکھا کہ اپنے اوپر کیف بنیناها، کیسے ہم نے اس کو بنایا، وزیناها، اسے ستاروں سے آراستہ کیا، وما لها من فروج، اس میں کوئی شگاف کوئی رخنا نہیں ہے، والارض مددناها والقینا فیها رواسي وانبتنا فیها من كل زوج بهین، اور ہم نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ جمائے اور ہم نے اس میں اگائیں ہر قسم کی خوشنما چیزیں، تبصرۃ وذکری لكل عبد منیب، ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے بصیرت کی بات ہے اور نصیحت کا ذکر ہے۔ ونزلنا من السماء ماء مبارکا، اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا یعنی بارش، فانبتنا به جنات وحب الحصین، پھر ہم نے اس سے باغات اگائے اور کھیتی کا غلہ بھی، والنخل باسقات لها طلع ندین، اور بلند و بالا کھجور کے درخت جن کے تہ بتہ خوشے ہوتے ہیں، اور ایک ایک جگہ ایک ایک خوشے میں 50-50 40-40 کلو کھجور لٹکی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ رزقا للعباد، یہ بندوں کے لیے رزق کے طور پر ہے۔ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور ہم نے اس پانی سے مردہ زمین کو زندہ کیا۔ كَذَلِكَ الْخُرُوجُ، اسی طرح قبر سے نکلنا ہوگا۔ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودَ، ان سے قبل جھٹلایا قوم نوح نے اور اہل رس، مراد ایک ہے کنویں والے، اور قوم سمود نے، وعاد وفرعون واخوان لوط، اور قوم عاد اور فرعون اور لوط علیہ السلام کے بھائیوں مراد ان کی قوم نے بھی جھٹلایا، واصحاب الایکا، اور ایکا والوں نے شعیب علیہ السلام کی قوم، وقوم تبع، اور قوم تبع نے، ایک مراد یمن کی قوم سبا۔ کلن کذب الرسل فحق وعید، ان سب نے رسولوں کو جھٹلایا پس ان پر عذاب کا وعدہ ثابت ہو گیا۔ افعینا بالخلق الاول، کیا ہم پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے تھک گئے ہیں؟ نہیں، بل ہم فی لبس من خلق جدید، بلکہ دوبارہ پیدا کیے جانے کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں۔ اب اگلا رکوع ہے اللہ کی صفت علم کا جامع بیان، یہ اللہ کی قدرت کا بیان ہوا، جس اللہ نے سب کچھ کیا، ماضی کی قوموں کو مٹایا، وہ دوبارہ بھی پیدا کرے گا، اور اب اللہ کی صفت علم کا بیان، اللہ سب کچھ جانتا ہے، کل تمہارا اس کی بنیاد پر حساب بھی لے گا، اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے۔
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے جو وسوسے اس کے جی میں اٹھتے ہیں ان کو بھی اللہ جانتا ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم انسان کی شہرک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں. اللہ قریب ہے مگر کیسے؟ یہ کیفیت ہم نہیں جانتے اور اس کی مثال نہیں دی جا سکتی. سورہ شورى آیت نمبر 11، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثال کی مانند بھی کوئی شے نہیں ہے، لیکن اللہ شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے. میں تو عرض کروں جتنا ہم اپنے آپ سے قریب ہیں اس سے زیادہ اللہ ہم سے قریب ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم انسان کی شہرک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں. إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ، جب کبھی انسان کوئی کام کرتا ہے تو لکھنے والے لکھ لیتے ہیں ایک دائیں سے اور ایک بائیں سے بیٹھے ہوئے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی بات کوئی لفظ انسان نہیں نکالتا زبان سے مگر اس کے پاس لکھنے والا نگہبان تیار بیٹھا ہوتا ہے. ہر عمل ریکارڈ پر، ہر لفظ ریکارڈ پر، ہر اٹھنے والا وسوسہ ریکارڈ پر، سینوں کے راز بھی اللہ کے علم میں. اللہ اکبر. وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اور آ گئی موت کی بے ہوشی حق کے ساتھ. ذالک ما کنت منہ تحید، یہ ہے جس سے تو بدکتا تھا، فرار اختیار کرتا تھا. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے حیات طیبہ کے آخری ایام کے کلمات میں یہ بات بھی شامل. بخاری کی حدیث، لا الہ الا اللہ، ان للموت سکرات، ان للموت سکرات، ان للموت سکرات، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یقیناً موت کی سختی ہے، یقیناً موت کی سختی ہے، یقیناً موت کی سختی ہے. یہ رحمت للعالمین فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ کے پیغمبر نے دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت، اے اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں موت کی سختی سے. باقی کسی کی کیا حیثیت اور کیا مجال، اللہ کے پیغمبر نے دعا فرمائی، اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت، اے اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں موت کی سختی سے. وجاء سکرۃ الموت بالحق، اور آگے موت کی بے ہوشی حق کے ساتھ. ذالک ما کنت منہ تحید، یہ جس سے تو فرار اختیار کرتا تھا. ونفخ فی الصور، اور سور پھونکا جائے گا. ذالک یوم الوعید، یہی وعید یعنی ڈراوے کا دن تھا اور ہے. وجاءت کل نفس معها سائق وشہید، اور ہر شخص حاضر ہوگا اس کے ساتھ ایک اسے چلانے والا ہوگا، ایک گواہی دینے والا. فرشتے ہوں گے، ایک اس کو ہانک کر لے جائے گا میدان حشر و مقام کی طرف اور دوسرا گواہی دینے والا. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، یقینا تو اس سے غفلت میں تھا تو ہم نے تیری غفلت کا پردہ تجھ سے ہٹا دیا، بس آج تیری نگاہ بڑی تیز ہے. نظر نہیں آیا تھا تو ماننے سے انکار کیا، غیب میں رہتے ہوئے تم نے مانا نہیں، لو آج تمہاری نگاہوں کو ہم نے تیز کر دیا، دیکھ لو. وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید، اور کہے گا اس کا ساتھی جو فرشتہ ہوگا، یہ میرے پاس حاضر مراد اعمال نامہ. القیا فی جہنم کل کفار عنید، تو حکم ہوگا تم جہنم میں ڈال دو، تم دونوں یعنی فرشتوں کو حکم ہوگا جہنم میں ڈال دو ہر ناشکرے کو، سرکشی کرنے والے کو. مناع للخیر معتد مریب، بخل کرنے والے کو جو مال میں بخل کرتا تھا، حد سے بڑھ جانے والے اور شبہات ڈالنے والے کو. کون؟ الذی جعل مع اللہ الہا آخر، جس نے اللہ کے ساتھ دوسرا معبود ٹھہرایا. فالقیاہ فی العذاب الشدید، پس اسے تم ڈال دو سخت عذاب میں. قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ، اب شیطان کا بیان. قرین ساتھی کو کہتے ہیں، اور سورہ زخرف آیت 36 میں شیطان کا ذکر ہے، وہ بھی ساتھی بن جاتا ہے غافلوں کا. قرین ساتھی شیطان. قال قرینہ، کہے گا اس کا ساتھی یعنی شیطان، ربنا ما اطغیتہ، اے میرے رب، اے ہمارے رب، میں نے اسے گمراہ نہیں کیا تھا، ولکن کان فی ضلال بعید، یہ تو دور کی گمراہی میں مبتلا تھا. یہ دیکھیے شیطان کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ کہہ رہا ہوگا میں نے گمراہ نہیں کیا، کہ خود ہی دور کی گمراہی میں مبتلا تھا. قال، اللہ فرمائیں گے، لا تختصموا لدی، تم میرے سامنے جھگڑا مت کرو، وقد قدمت الیکم بالوعید، اور میں تمہیں پہلے ہی عذاب کے وعدے کے بارے میں خبردار کر چکا تھا. ما يبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، میرے پاس بات نہیں بدلی جاتی اور میں بندوں پر بالکل بھی ظلم کرنے والا نہیں ہوں. اگلے رکوع میں انجام کا بیان ہے، ایک ہی آیت میں مگر ہلا دینے والا بیان جہنم کا. یوم نقول لجہنم هل امتلأتی، جس دن اللہ فرماتے ہیں جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر گئی ہے، وتقول هل من مزید، وہ کہے گی اللہ اور بھی ہے تو ڈال دے. استغفر اللہ، اللہ اکبر. کسی فرینچ تھا غالباً کوئی پروفیسر، اس نے عربی سیکھی اور بڑا اس کو ایک ناز سا ہوا کہ بڑی فصاحت و بلاغت مجھے آ گئی.
تو کچھ عرب اسٹوڈنٹس نے کہا کہ چلیں آپ بتائیے جہنم ہو، کوئی بہت بری جگہ ہو، اس کی وسعتوں کو بیان کرنے کے لیے کیا کیا انداز ہو سکتے ہیں، وسیع کا انداز، کثیر کا انداز، یہ وہ فلاں فلاں. پھر یہ آیت اس کے سامنے رکھی گئی تو وہ خاموش ہو کر جھک گیا. کہا دس کین ناٹ بی دا ورڈ آف اے ہیومن بینگ، دس کین ناٹ بی دا ورڈ آف اے ہیومن بینگ. یہ اللہ ہی کا کلام ہو سکتا ہے، انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. یہ تو ہے اس کی ڈیپتھ، عربی فصاحت و بلاغت. مگر بات کیا ہے؟ حدیث ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جہنم چیخے گی، پکارے گی اللہ اور ڈال دے، اور ڈال دے، اور ڈال دے، اور ڈال دے، اور ڈال دے. کوئی کمی نہیں جہنم میں مجرموں کو عذاب دینے کے اعتبار سے، کوئی وسعت میں کمی نہیں. اللہ حدیث میں اپنا پیر رکھے گا پھر وہ خاموش ہوگی، ورنہ چلاتی رہے گی. یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. جس دن ہم جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر گئی، تو وہ کہے گی کچھ اور بھی ہے، اے اللہ تو ڈال دے. استغفر اللہ. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. اب جنت والوں کا بیان. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور جنت متقین کے لیے نزدیک کر دی جائے گی، دور نہیں ہوگی، اور اس میں داخلے کے لیے ٹائم نہیں لگے گا. اور کل پڑھ لیا تھا ایڈریس بھی پہلے سے پتا ہوگا، تلاش کرنے کے لیے کوئی مشقت نہ ہوگی. هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، یہ ہے جو تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہر رجوع کرنے والے، نگہداشت کرنے والے بندے سے. رجوع کرنے والا جو پلٹ آئے اللہ کی طرف، اور نگہداشت کرنے والا اللہ کے احکامات کی حفاظت کرنے والا. من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، جو رحمان سے بن دیکھے ڈرتا رہا اور رجوع کرنے والے دل کے ساتھ آیا. اعلان ہوگا ادخلوها بسلام، اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ. ذالک یوم الخلود، یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے. لہم ما یشاءون فیہا ولدینا مزید، وہ جو چاہیں گے ان کے لیے ہوگا، ہمارے پاس مزید بھی ہے. اور وہ مزید کیا ہے؟ نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل میں اس کا خیال بھی کبھی آیا. بخاری کی حدیث. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اور ہم نے کتنی بستیاں اور امتیں ان سے پہلے ہلاک کر ڈالیں. ہم اشد منہم بطشا، جو ان سے زیادہ سختی قوت میں. فنقبوا فی البلاد، وہ شہروں میں بھاگ دوڑ کرنے لگے. مراد جب عذاب آیا تو بھاگ دوڑ میں مصروف ہوئے مگر بچ نہ سکے. حل من محیص، کہتے کہ کیا کہیں بھاگنے کی جگہ ہے. ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القى السمع او وهو شہید، اس میں یقین نصیحت ہے اس کے لیے جس کا دل بیدار ہو، جو عبرت حاصل کرنے کے لیے طلب و طڑب رکھتا ہو، یا وہ توجہ سے کان لگائے اور وہ متوجہ ہو کر سننے والا بھی ہو. پیغمبر کی بات آئے توجہ سے سنے، ہدایت مل جائے گی. دل میں سچی طلب و طڑب ہو تو اللہ سلمان فارسی کو رضی اللہ تعالی عنہ آتش پرست کے گھرانے سے لے کر ہوتے 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 محمد مصطفیٰ کے قدموں تک پہنچا دے صلی اللہ علیہ وسلم. دل بیدار تھا، طلب و طلب موجود تھی، یا کان توجہ سے لگا کر پیغمبر کی بات کو سنے تو نصیحت ملے گی. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اور یقین ہم نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کو 6 دنوں میں. وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور ہمیں کسی تھکاوٹ نے چھوا تک نہیں. یہ بعض ایسے جملے آتے ہیں اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ کلی شیء قدیر بولنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. کنگز جیمز ورژن، یہ آج بھی اسٹینڈرڈ ورژن سمجھا جاتا ہے بائبل کا. آج تک لکھا ہوا ہے اس میں کہ ہی کریٹڈ دا ہیونز اینڈ دا ارتھ ان 6 days اینڈ ہی ریسٹڈ آن دا 7th. انا للہ و انا الیہ راجعون. سو سیلیبریٹ دا سنڈے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ نے 6 دنوں میں زمین و آسمان کو پیدا کیا، 7ویں دن اللہ نے چھٹی کی، آرام کیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم باز آئے ایسے اللہ کو ماننے سے. ہم اس رب کو مانتے ہیں اللہ کو جو یہ کہتا ہے وما مسنا من لغوب. تو اللہ کی کتابوں کو جو کہتے ہیں کہ کتابیں اللہ کی، معاذ اللہ جس میں تحریف ہو گئی، اس میں یہ باتیں شامل کر رکھی. تو اللہ نے آخری کلام کے اندر یہ وضاحتیں فرمائی قیامت تک کے لیے. وما مسنا من لغوب، ہمیں کسی تھکاوٹ نے چھوا تک نہیں. فاصبر علی ما یقولون، اے نبی علیہ السلام جو کچھ یہ کہتے ہیں اس پہ صبر کیجئے. یہ آخری صورتوں میں، مکی صورتوں میں بار بار ملے گا. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، اور اپنے رب کی تسبیح کیجئے ہم کے ساتھ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور غروب سے پہلے بھی. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ، اور رات میں بھی اس کی تسبیح کیجئے. وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور سجدوں یعنی نماز کے بعد بھی. یہ سجدوں کے بعد یا نماز کے بعد سے مراد اذکار ہیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے جو سکھائے. بہت سارے اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. آیت الکرسی، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، تسبیح فاطمہ. پھر فجر اور مغرب کے میں اور اذکار بھی ہیں. یہ ہیں جو نمازوں کے بعد بھی ذکر کا اہتمام کرنے کی تلقین.
وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَكَانٍ قَرِيبٍ، کان لگا کر سنو جس دن پکارنے والا قریب کی جگہ سے پکارے گا. یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، جس دن وہ حق کے ساتھ ایک چیخ زوردار آواز سنیں گے. ذالک یوم الخروج، وہی باہر نکلنے کا دن ہوگا مراد قبروں سے. انا نحن نحیی و نمیت و الینا المصیر، بے شک ہم ہی زندگی دیتے اور ہم ہی موت دیں گے اور ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے. یوم تشقق الارض عنہم سراعا، جس زمین ان سے شق ہو جائے گی وہ تیزی کرتے ہوئے نکلیں گے. ذالک حشر علینا یسیر، یہ حشر یعنی جمع کرنا ہمارے لیے اللہ فرماتے آسان ہے. نحن اعلم بما یقولون، اللہ فرماتے ہیں ہم خوب جانتے جو کچھ وہ کہتے ہیں. وما انت علیم بجبار، اور اے نبی ان پر آپ زور ڈالنے والے نہیں، جبرن منوانے کی ذمہ داری آپ پر نہیں. فذکر بالقرآن من یخاف وعید، آپ قرآن سے نصیحت کیجئے، یاد دہانی کرائیے اس کو اللہ فرماتے جو میرے ڈراوے سے ڈرتا ہو، خوف رکھتا ہو. تذکیر قرآن سے، بار بار ذکر آیا، دعوت قرآن سے، تبلیغ قرآن سے، جہاد قرآن سے، اور اب آ رہا ہے تذکیر بھی قرآن سے. قرآن اولین ذریعہ دعوت و تبلیغ کا قرآن بار بار بتاتا ہے. اب 4 رکعت تراویح ادا کریں گے انشاءاللہ.